آج ہمارا سبجیکٹ اس پروگرام کے اندر اور اس پروگرام کا مقصد ہم نے جو چوز کیا ہے وہ خلا اینڈ طلاق. ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ریشو کو کیسے کتنا کم کر سکتے ہیں, ہم اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں, ہم کیا پیغام آپ تک پہنچا سکتے ہیں. یہ خلا اور یہ طلاق, اس کا ریشو جو ڈے ٹو ڈے بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے اندر اس کا ریشو اتنا انکریز ہو چکا ہے, اتنا کچھ شہروں کے اندر نیئر اباؤٹ تقریباً 60 to 70% تک یہ ریشو جا چکا تھا, اور اس میں خلا کا ریشو اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے ہمارے معززین, ہمارے بہترین, ہمارے بہت اچھے دوست, ہمارے بھائی محمد اعجاز صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری محمد عمران صاحب. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. خلا اینڈ طلاق, قاری صاحب ایک ایسا سینسٹیو سبجیکٹ, سینسٹیو کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پینفل سبجیکٹ جس میں طلاق کے اوپر ایک ایسا حلال عمل, لیکن جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناخوشی کا اظہار کیا ہے. طلاق ایک ایسا لفظ کہ جس کے اوپر کہتے ہیں کہ عرش بھی ہل جاتا ہے, اور اس کو آج کے دور کے اندر ایسا خوشی خوشی کیا جاتا ہے اس عمل کو, اور خلا تو جیسے ایک عام سی بات ہو گئی ہے, اور طلاق تو مذاق سمجھ لیا گیا ہے, اور اتنا سخت عمل ہے, اتنا سخت عمل ہے. اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں, اپنی پچھلی جنریشنز کی بات کریں, یا ہم اپنے بڑے بوڑھوں کی بات کریں, تو وہاں پر طلاق کا شاذ و نادر شاید کہیں سالوں میں کسی ایک خاندان کے اندر ہوتا تھا, اور اس میں بھی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس نوبت تک نہ آیا جائے. یا تو وہ اسلام کے اندر وہ بہت زیادہ انوالومنٹ تھی ان کی, پکے مسلمان تھے, یا پھر آج کے دور میں ہم بالکل ہی شاید اپنے اس اسلام کو, اپنے مذہب کو, یا اس کی تعلیمات کو بھول کے بیٹھے ہوئے, جس کی وجہ سے یہ ریشو اتنا زیادہ انکریز ہو چکا ہے کہ ہر دوسرے سے تیسرا گھر اس کا شکار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظفر بھائی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ طلاق کا ریشو شروع میں کہا کہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے جی, اور ایک حلال فعل بہت ناپسندیدہ, بالکل ایسے ہے حلال لیکن ہے ناپسندیدہ, اور اس کو بہت ہی ایک کہتا ہے نا کہ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ پاک کا عرش بھی ہل جاتا ہے جب اس کی نوبت آتی ہے. بے شک ایسے. اس کی مین وجہ پہلے یہ تھا کہ ریشو جو کم تھا, کہ ایک سسٹم تھا, ایک تو ایک سوچ تھی ہمارے اندر شروع سے بٹھایا جاتا تھا کہ یہ ایک معیوب چیز ہے, اس کو کہتے ہیں نا کہ گالی تصور کیا جاتا جی, تھا. بالکل. کسی عورت کے لیے طلاق ایک کلنک تھا ماتھے پہ, جی, برائی کا. تو وہ عورت اپنی جو ہے نا وہ ناچاکیاں گھروں میں برداشت کرتے وہ اس کو لے کے چلتے تھے. جی, پھر کچھ ہمارے جو آباء و اجداد تھے, جو بڑے تھے, ان کا بھی کردار ہوتا تھا بات کو بنانے میں, سنوارنے میں, سمجھانے میں, کرنے میں. سر مجھے یہاں تک یاد ہے کہ جب گھر سے کسی کی رخصتی ہوتی تھی, بالکل, تو جو پیرنٹس وہ کہتے تھے ڈولی جا رہی ہے, جنازہ ہے نا. بالکل ایسے تھا. تو یہ ایک جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ کونسلنگ, اس کی ذہن سازی بچی کی ایسی کی جاتی تھی کہ وہ اس کو سمجھا دیتے تھے. اور اس کے علاوہ پھر جو لڑکا ہوتا تھا, جو دولہا, اس کی بھی ذہن سازی ایسی ہوتی تھی کہ وہ طلاق کی نوبت تک نہیں جاتا تھا کبھی بھی. بالکل. وہ ایک لفظ بولتے ہوئے بھی, غصے میں بھی کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا تھا جی کہ میں نے معاشرے میں جینا ہے, مجھے لوگ کیا کہیں گے. جی ہاں. طلاق دینے والے مرد کو بھی لوگ بالکل ہی ایک عجیب نگاہ سے دیکھتے تھے, اس کو بالکل ہی کہتے نا کہ حقارت کی نگاہ سے معیوب سمجھا جاتا تھا. اور طلاق والی عورت کو بھی. جی بالکل. اس میں بڑا کردار یہ ہوتا تھا کہ جو اصل جو طلاق کی وجہ بنتی ہے نا ظفر بھائی, وہ بنتی ہے گھریلو ناچاکی, جی, یا مزاج کا آپس میں نہ ملنا. بالکل صحیح. اس وقت جو آپ پیچھے چلے جائیں, آج سے 20 سال 25 سال پہلے چلے جائیں, تو کچھ برداشت تھی. اگر مجھے کوئی تکلیف تھی یا جھگڑا ہوا تو 2 بڑے آگے بیٹھ گئے, معاملہ سلجھا دیا, 6-8 مہینے پھر چل گیا. بالکل صحیح. پھر تھوڑا سا چلا, پھر جھگڑا ہوا, پھر بڑے بیٹھ گئے, بچے کو بھی سمجھا دیا, چل گیا.
پھر آگے چل کے ایسا ایسا اولاد ان کی آپس میں بھی انڈرسٹینڈنگ تب تک ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات اس کی عادت ہے، یہ میاں میرا ہے، کر دے گا، صحیح ہو جائے گا. عورت نے جواب دینا بند کر دیا، اپنی برداشت کو بڑھا دیا. پھر اولاد ہو گئی جی. پھر اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اب تو اولاد ہو گئی، اب کیا کرنا ہے جی. اس کے علاوہ بھی تو میں اگر یہاں سے جاؤں گی بھی تو میں گھر پہ میاں کے پاس چلی جاؤں گی نا پیچھے. عمران بھائی میں یہاں پر آپ کو بتاؤں، اجاز بھائی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی یہ سٹیپ اب اور زیادہ بڑھ گئے، اور اکثر اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کورٹ کے اندر آنے والی عورتیں، انہوں نے شاید اس کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے کہ وہ جب وہاں پہنچتی ہیں کہ جی ہمارا خرچہ، اب اس کا خرچہ جو بھی تھا وہ اس کو مل گیا، خلا کے بعد ون ٹائم تھا بالکل، یا طلاق کے بعد ون ٹائم تھا، جو اس کا تھا حق مہر وغیرہ ایکس وائی زیڈ مل گیا، جہیز کی صورت میں کچھ بھی ایکس وائی زیڈ. لیکن بچوں کا خرچہ، اب انہوں نے بچوں کے خرچے کی مد میں اپنی پاکٹ منی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کیوں ظفر بھائی؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. جی. معاملہ شروع ہوتا ہے پیشنس سے، لو پیشنس سے. آج کل جو معاشرے میں جتنی پریشانیاں، فائنینشیل ایشوز اور لو انکم طبقہ اور ایک مڈل کلاس طبقہ ہے، اس میں یہ چیز سب سے زیادہ کم پائی جاتی ہے کہ برداشت کا کم ہونا. برداشت نہیں ہے رشتوں میں، برداشت ختم ہو جائے تو رشتوں میں جان نہیں رہتی. کمپرومائز نہیں ہے. اب آپ نے بولا خلا کے لیے لڑکی جاتی ہے کورٹ میں، بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، تو ویسے تو اس کو یہاں تک پہنچانے والا ایک، میں ابھی اس کی طرف جاؤں گا کہ یہ یہاں تک خلا تک پہنچتی کیسے یہ بات. اب یہاں سے اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر یہ اپنے معاملات دونوں میاں بیوی بیٹھ کے سلجھا لیتے، سیدھے کر لیتے، تو شاید یہ الگ الگ نہ اس طریقے سے یہ خلا کے لیے جا رہی ہے تو کوئی طلاق دے رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. جی. اگر آپ سوشل میڈیا سے بھی انسپائر ہو کے جا رہے ہیں نا کہ میں رہ لوں گی جناب، 2 بچے پال لوں گی، سلائی کڑھائی کر لوں گی، یہ آج کل وہ دور نہیں ہے، سلائی کڑھائی کا دور نہیں ہے. بچے نہیں پلیں گے سلائی کڑھائی سے. سیکنڈ تھنگ یہ کہ اب وہ خلا تو لے لے گی، دائر کر لے گی، لیکن اب اس کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے جو کہ آپ کے ہر علاقے میں ایک یونین کونسل ہوتی ہے. جی. سب سے پہلے کیس جانا چاہیے، وہیں پہ ایک درخواست جانی چاہیے، بھئی ہمارے معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی، یہ معاملات ہیں. کاؤنسلنگ کریں. جی. سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ ڈائریکٹ توڑ پھوڑ پہ نہیں جاتے ہو رشتوں کی. سب سے پہلے آپ کوشش کرتے ہو بنانے کی. جب آپ نے وہ کوشش ہی نہیں کی، آپ کے اندر برداشت ہی نہیں تھی، آپ نے وہ کوشش ہی نہیں کی، آپ نے راستہ ہی نہیں ڈھونڈا، اس کا مطلب آپ چاہتے ہی نہیں ہو راستہ ڈھونڈنا، آپ رہنا ہی نہیں چاہتے ہو، آپ خلا کی طرف چلے گئے ہو کہ اس بندے کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے میں نے. اچھا، اس میں رول اکثر جو دیکھا جاتا ہے اس کے اپنے بہن بھائیوں کا، بالکل اس کے اپنے ماں باپ کا رول ہوتا ہے، کیونکہ گھر بسانے میں بھی انہی کا ہوتا ہے، گھر کو اجاڑنے میں بھی انہی کا ہوتا ہے. کوئی خوشی سے اپنے گھر کو نہیں اجاڑتا. اس میں ڈیفینیٹلی عورت کو تشبیہ دی گئی ہے کہ ٹیڑھی پسلی ہے قرآن مجید کے اندر، کہ اس کو اس طرح سے لے کے چلو کہ اس کے اندر لچک ہوتی ہے، اس کو نہ بالکل ہی موڑ دو، نہ بالکل ہی سیدھا کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. مرد اگر اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جو عورت کی اپنی فیملی ہے، اس کے پیرنٹ ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کی بہنیں ہیں، ان کا بھی تو ایک مین رول رہتا ہے. وہ اس وقت کیوں اس کو سبز باقی تیری اولاد ہو گئی نا، تو اب تجھے کیا ٹینشن ہے، بالکل، تو یہ بڑے ہوں گے، یہ تیرے سہارا ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ذہن میں یہ چیز بن گئی، جبکہ اس کو یہ کسی نے نہیں سکھایا کہ تیرا سایہ تیرا شوہر ہے، تیری چھت تیرا شوہر ہے. اگر وہ ہٹ گیا تو یہ اولاد کل کو اپنے اپنے گھروں میں چلی جائے گی. آج کے دور کے اندر کون ایسا اولاد میں سے ہے جو اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہو؟ فنگر ٹپس پہ شاید ہی کوئی ہوں گے، نصیب والا ہوگا، ورنہ ہر کسی کے لیے فرسٹ پرائرٹی اس کی اپنی فیملی، اپنی بیوی بچے. بالکل ٹھیک ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ بولے گا کہ اماں یا تو چل تجھے میں جو ہے کسی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پہ تجھے الگ کمرہ دے رہا ہوں، بس یہاں سے باہر نہیں نکلا کر، باہر نہیں نکلنا، پانی دانا پانی مل جائے گا. وہ وقت، اس وقت کو نہیں دیکھتے، وہ صرف شروع کا وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنے والے وقت کو نہیں. ہمت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، انسان فیصلہ لے لیتا ہے، آگے کا نہیں پتا، آگے اس کو سارے کی ضرورت. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے پھر یہ خلا کے لیے چلے جاتے ہیں بائی پاس کر کے یونین کونسل کو، جہاں سے مفاہمت ہونی شروع ہوتی تھی. اچھا، آپ خلا کے لیے کورٹ میں تو چلے گئے، اب خلا بھی مل گئی، بچوں کی کسٹڈی کا مسئلہ. اچھا، یہاں میں تھوڑا سا ایڈ آن کروں کہ خلا سے پہلے بھی جج کوشش کرتا ہے کمپرومائزیشن، بالکل، کہ ان کو بٹھایا جاتا ہے،
کہ آپ آپس میں جس کو کنجوکیشن کا کیس وغیرہ کہا جاتا ہے کہ آپ آپس میں کمپرومائز کر لیں, آپ اپنا بیان کر لیں, آپ اپنا بیان کر لیں. اگر عورت اکیلی آئے ٹائم دیتا ہے اور شوہر بھی اگر اکیلا ہے, مرد اگر اکیلا آئے تو شاید ان میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. لیکن جب لڑکی آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا خاندان آتا ہے, لڑکا آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا خاندان آتا ہے, اور یہ جو خاندان ہوتے ہیں وہ چاہتے نہیں کہ یہ گھر بسے, انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ گھر بسانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہ سارے تماش بین ہوتے ہیں. بالکل کہنے کو سگے بہن بھائی ہوں گے, سگے ماں باپ ہوں گے, لیکن یہ تماش بین بنے ہوتے ہیں. انا کا مسئلہ آپ نے کہا, انا بنی ہوئی تھی کہ نہیں جی نہیں, اب تو ہم اپنی بیٹی کو لے کے جائیں گے, ہم اپنے بیٹے کو کیوں جھکنے دیں, اس کے لیے لڑکیاں بہت, وہ کہتے ہیں اس کے لیے لڑکے بہت, یہ تو اولاد والی ہے. دوسرا کیس ڈال دو جی کہ اولاد کی کسٹڈی نہیں مل سکتی, وہ بھی پھر پاکستان کے اندر ہے کہ ہاں جی اولاد کی کسٹڈی وہ تو ماں کو ہی ملنی ہے, پہلے رائٹس ماں کے ہیں. پھر ماشاءاللہ جو ہمارے اسلامی اسکالرز اور باقی چیزیں, انہوں نے باپ کو تو کسی قابل نہیں چھوڑا. مولانا صاحب معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے آپ کو برا لگے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ باپ کو تو کسی قابل نہیں چھوڑا. باپ کی اہمیت مجھے بتا دیں, کہاں پر اسلامک اسکالر بتا رہے ہیں, کون سا نعت خواں ہے جو باپ کے اوپر نعت پڑھ رہا ہے, ساری چیزیں تو نے ماں کے اندر ڈال دی. باپ کیا کرتا ہے, باپ کی محبت تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی. باپ کی محبت اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ باپ کے بغیر تو جنت کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں. جب آپ باپ کی خدمت نہیں کرو گے, باپ کو تو بھول کے بیٹھے, ماں کی جنت جو ہے وہ انہوں نے قدموں تلے سے جنت بتا دی, تو باپ کا بھی تو بتایا. ماں باپ دونوں کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر بھی, احادیث کے اندر بھی, لیکن صرف ماں کا ہی ذکر کیوں؟ بالکل. اچھا, اس میں اب بات جو شروع ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ آپ کی خاندان کی انوالومنٹ بھی اس میں شامل ہے. بالکل. اچھا, آپ نے لڑکی تو شادی کر دی, بھیج دی, اس کے بعد آپ پیچھے سے تھوڑا کنیکشن آپ کا جو جڑا رہتا ہے نا, کچھ فیڈنگ چلتی رہتی ہے, کچھ معاملات, انٹرفیئرنس اور وہ ساری بات ہے کہ اس نے ایسا کہا کیوں تمہیں. دس از اے پوائنٹ. مطلب کہ آپ رہے ہو لیکن بظاہر شہ ملتی ہے, ہاں, لیکن آپ کو سپورٹ پوری مل رہی ہے, سارے مشورے مل رہے ہیں, تو آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا ہے. آپ بول رہے ہو کہ نہیں ایسا تو نہیں, گھر بس نہیں رہا, گھر ٹوٹ رہا ہے اس سے. گھر بس نہیں رہا, گھر ٹوٹ رہا ہے. یہاں سے میں کنٹینیو کروں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا, پروگرام اتنا بالکل پیک پہ آ چکا ہے, لیکن